السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ میری تقریر کا عنوان ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ حضرات و خواتین، جب کسی شخص کو موت کا وقت آتا ہے اور اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص گزر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، یعنی اب وہ نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سونگ سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے، نہ پکڑ سکتا ہے اور نہ چل سکتا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد تمام اعضاء بیکار ہو گئے، اس لیے وہ بے جان لاش یا مردہ یا میت کہلاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص کو موت آ کر رہے گی۔ یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا انک میت وانہم میتون، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کی عمر میں بیمار ہوئے، سر میں بہت درد ہونے لگا، طبیعت میں بے قراری تھی، نماز کے لیے چل کر جانا بھی مشکل ہو گیا۔ اس کے بعد بے چینی بڑھتی گئی اور بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ماہ ربیع الاول 12 تاریخ پیر کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ غسل دینے کے بعد اسی حجرے میں دفن کر دیا گیا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں قبر میں دفن کیا گیا؟ اس لیے دفنایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب زندہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو پھر کسی کی بات کیسے سن سکتے ہیں اور کسی کا جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ کے بندوں اور بندیوں، حقیقت یہ ہے کہ آدمی مرنے کے بعد قبر کی زندگی یعنی عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کا ترجمہ یہ ہے جو مر چکے ہیں ان کے پیچھے آڑ اور پردہ، اور یہ پردہ ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن یعنی قیامت کے دن تک رہے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قبر میں مدفون میت اور ہمارے درمیان ایک غیر مرئی آڑ اور پردہ ہے، اس لیے ہمارا سلام، ہماری بات اور پکار وغیرہ میت کو معلوم ہی نہیں ہوتی۔ البتہ اللہ جسے چاہے سنائے گا۔ وما انت بمسمع من فی القبور، مگر تم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، یعنی اگر فرض کرو کہ وہ تمہاری بات سنتے ہیں تو بھی تم کو جواب نہیں دیں گے۔ مسلمانوں، اس لیے یقین کرو کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں رہتے ہوئے بھی ہماری بات اور پکار نہیں سنتے، اس لیے یا اللہ کہنے کی طرح یا محمد پکارنا غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رہنے والا اور زندہ جاوید ہے، اور اللہ ہی پکارنے پر ہماری مدد کرنے والا ہے۔ بس میں اسی پر اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔